وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ روئے زمین کے درختوں کو کاٹ کر اس کی قلمیں بنا دی جائیں، روئے زمین کے پانیوں کی روشنائی کھول کر اللہ رب العالمین معبود حقیقی کی حمد و ثنا لکھی جائے، قلمیں کھس جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن رب کے پیارے اور نہ ختم ہونے والے اوصاف کبھی ختم نہ ہوں گے۔ دنیا کی عمر کے برابر عمر پا کر بھی اگر کوئی شخص اللہ کی انگنت اور بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہے تو ناممکن۔ ہر سانس پر رب کی تکبیر و تسبیح تحلیل پڑھتا رہے، اس کی کبریائی اور بڑائی کے مقابلے میں پھر بھی کچھ نہیں۔ ہواؤں میں اڑنے والے پرند، سوراخوں میں رہنے والے جانور، گردن جھکائے چلنے والے چوپائے، گھنے جنگلوں میں بادشاہت کرنے والے درندے، زمین پر رینگنے والے کیڑے، سربفلک پہاڑوں کی چوٹیاں، ہمارے سروں پر جھکا ہوا اونچا آسمان، اس پر چمکتے ہوئے ستارے اور سورج اور چاند، کائنات کا ایک ایک ذرہ جس کی تعریفوں کے بیان میں مشغول ہے، وہ ذات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہی ہے۔ وہ بے شمار نعمتیں ہمیں دے چکا، بے شمار نعمتیں ہم اس سے لے چکے، نہ اس کے نعمتوں کے خزانے میں کوئی کمی آئی، نہ ہی ہماری محتاجی ختم ہوئی، یعنی نہ اس کی بے نیازی ختم ہو، نہ ہماری محتاجی ختم ہو۔ ہم سب اس کے محتاج اور وہ ہم سب سے بے نیاز، اسی کا دیا ہم کھانے والے اور اسی کا ہاتھ تکنے والے۔
کسی کو ایک نتنا پھڑکانے کی، ایک سانس لینے کی، بلکہ منہ پر سے مکھی اڑانے کی بھی طاقت نہیں۔ اس کی عظمت کے سامنے سب دبکے ہوئے، اس کے دبدبے کے سامنے سب دست بستہ۔ کون سا دل ہے جو اس کے خوف سے خالی ہو؟ کون سا دل ہے جس کی اس کی ذات سے امیدیں بندھی ہوئی نہ ہوں؟ امیری غریبی پر قادر، ساری کائنات کا تنہا مالک، جو آگ کو باغ کر دینے پر، پانی کو پتھر کر دینے پر قادر، وہ قادر و توانا مالک جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا نہ کوئی ضد، جس کا نہ کوئی ند، جس کا نہ کوئی قبیلہ، جس کا نہ کوئی کنبہ، نہ خاندان۔ وہ اپنی ذات میں اکیلا اور یکتا ہے۔ پھولوں میں خوشبو اس کی دی ہوئی، پتیوں میں رنگ اس کا بھرا ہوا، میاں بیوی میں محبت اس کی عطا کی ہوئی، اولاد والدین میں الفت اس کی نصیب کی ہوئی۔ کوئی اس کا شریک، ساجھی اور ہمسر نہیں۔ بے شمار درود اور سلام نازل ہو جیو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم ہے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق سے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت جو تقریباً مسلمان بزرگوں، عورتوں، نوجوانوں اور بچوں کے زبان زد رہتی ہے، آپ کے گوش گزار کرنے کی میں نے بتوفیق الہی سعادت حاصل کی۔ حضرت مولانا محترم نے مجھے یہ موضوع دیا تھا اور آج اعلان بھی ہوا، لیکن میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اس موضوع کو آپ کے گوش گزار کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ موضوع گھر کی چہار دیواری میں کہنے کا نہیں ہے، یہ موضوع ببانگ دہل کھمم کے چوراہے پہ کہنے کا، اہل کھمم کے روشن ضمیروں کے دلوں پر دستک دینے کا، ان کی ضمیروں کو جھنجھوڑنے کا۔ میں اس کو اس چہار دیواری میں مقفل کرنے کے بجائے آپ تمام حضرات سے پوری معذرت کے ساتھ سورہ کوثر سے متعلق کچھ ایسی باتیں کہنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ پاک ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان باتوں سے میری، آپ کی، ہم سب کی آخرت سدھر جائے اور سنور جائے۔ حضرات گرامی، اللہ کی توفیق سے اس مسجد کی چھت کے نیچے ہم جمع ہوئے ہیں، آئے نہیں رب کے لائے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے آج کی چھٹی کا یہ دن آپ کسی تفریح کے لیے مختص کیے تھے، کسی رشتہ دار کے گھر جانے کی بات تھی، یا پھر کم از کم جلد از جلد آج کے تمام کاموں کو نمٹا کر کل آفس، دکان، تجارت، کاروبار کی تیاری پیش نظر تھی۔ ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر آپ بھی، ماں اور بہنیں بھی، جوان بچے بھی، قوم کے نونہال چھوٹے چھوٹے لخت جگر بھی اس مسجد کی چھت کے نیچے جو تشریف لائے، اللہ پاک ان کے آنے کو، سننے کو قبول فرمائے، حسن عمل کی توفیق بخشے۔
ایسے ہی خوش نصیبوں کے لیے کائنات کے امام نے خوشخبری سنائی کہ قیامت کے دن کے ناقابل برداشت گرمی کے موقع پر جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان میں وہ ذہ نصیب بھی ہیں جو اللہ کے گھر میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو رب کی محبت میں اکٹھے ہوتے ہیں، رب کی محبت میں جمع ہوتے ہیں۔ اور یقیناً ہمیں رب کی محبت نے ہی جمع کیا ہے، رب کے رسول کی اطاعت کے جذبے نے ہی ہم کو یہاں جمع کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی توفیق سے بہت سی باتیں سننے کو ملی کتاب و سنت کی روشنی میں، جس سے ہمارے ایمان کو جلا ملی، اس لیے کہ صاحب ایمان شخصیات کا تذکرہ آپ ہم سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً رب العزت نے پیارے نبی کو جو رفقا عطا کیے کسی پیغمبر کو نہیں ملے۔ ایسے جانثار رفقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فدائی کہ ایسی مثال دنیا کی تاریخ کے اندر نہیں، جنہوں نے تا دم حیات رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ابرو پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت سب کچھ لٹایا۔ عزیزان گرامی، جب ایسی عظمت والی شخصیات کا تذکرہ ہمارے ایمان کو روشن کر دیتا ہے تو جس کاشانہ نبوت کی یہ تربیت یافتہ ہیں، یا جس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ نے ان روح القدس شخصیات کی تربیت کی، اس شخصیت کی ذات کا کیا کہنا۔ اللہ رب العزت نے اس شخصیت کے آنسوؤں کو پوچھا ہے اس سورہ شریفہ کے اندر جو آپ کے گوشے گزار کی گئی۔ ان کے زخموں پر پاہر رکھے ہیں رب نے، اور ان کے ٹوٹے دل کو حوصلہ بخشا ہے۔ وہ صورت منتخب کیا اللہ کی توفیق سے آج کے مختصر سے درس کے لیے۔ عزیزان گرامی، اللہ پاک مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق بخشے۔ اور یہ اجتماعات منعقد جو کیے جاتے ہیں، اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ آخرت کی زندگی ہماری تابناک ہو، ہمارا مستقبل آخرت کا روشن ہو، اس لیے کہ یہ دنیا کی مختصر سی زندگی، ناپائیدار زندگی، ختم ہونے والی زندگی، اور دائمی زندگی آخرت کی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی، اس زندگی کی تیاری کے لیے یہ اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں اور کتاب و سنت کی باتیں سنی اور سنائی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، آئیے اللہ کی توفیق سے اس سورہ شریفہ پر کچھ مختصر روشنی ڈالتے چلیں کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، حوض کوثر عطا کیا، لہٰذا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ بے شک آپ کا وہ دشمن جس نے آپ کو طعنہ دیا ہے وہی نسل بریدہ ہے، وہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر کچھ خاص باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اس لیے کہ مقرر تقریر نہیں کرتا، سامعین اس سے کرواتے ہیں۔ آپ کی جس قدر توجہ، یہ کوئی شاعری نہیں ہے جو آپ کے گوشے گزار کی جا رہی ہے، یا کوئی قصہ کہانیاں نہیں ہیں جو آپ کو سنائے جا رہے ہیں۔ جس طرح غیر مسلم حضرات کچھ خاص ایام میں کچھ ڈرامے کرتے ہیں اور کچھ کہانیاں پوری رات سناتے بیٹھتے ہیں اور رات بتانا ان کو عبادت قرار پاتا ہے، اس مقصد کے تحت ہم جمع نہیں ہوئے ہیں۔ سارے کام کاج چھوڑ کر، مصروفیات چھوڑ کر، علماء کرام کو دور دراز سے بلا کر
منتظمین نے آپ کے لیے پروگرام اس لیے منعقد کیا ہے کہ کچھ ایک باتیں مقررین کی ہمارے دل پر اثر کریں اور ہمارے دل کی دنیا بدل جائے۔ عزیزان گرامی، کچھ وقت کے لیے آپ حضرات سے میری ادباً گزارش ہے کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کریں تاکہ کوئی بات اچھے انداز سے شروع ہو اور اس کا اختتام بھی بہتر ہو سکے۔ حضرات گرامی، آج یہ جو مجالس منعقد ہوتی ہیں، وعظ و نصیحت کی یہ محفل جو منعقد ہوتی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ بھی ہے۔ آپ وقتاً فوقتاً اپنے رفقا کو، اپنے اصحاب کو جمع کرتے اور انہیں علم دیتے اور انہیں سمجھاتے اور ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرماتے۔ اسی طرح کی یہ مجلس ہے۔ ماشاءاللہ بڑی روحانیت کی باتیں سننے کو ملی اور بڑی روحانیت آپ کے اندر بھی دیکھنے کو آئی، لیکن بہت تھکے ماندے سنتے سنتے آپ حضرات معلوم ہوتے ہیں۔ مقرر نے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ آپ سے خطاب کیا، مگر بولتے ہوئے ان کے اندر ماشاءاللہ اللہ اور مدد کرے، اللہ اور اضافہ کرے، برکت دے، کوئی تھکاوٹ نہیں آئی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ سن کر کے ہم تھک گئے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غنود کی ہمارے آنکھوں پر طاری ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو جھٹک کر، کھنگال کر کے کچھ دیر کے لیے صبر کریں۔ انشاءاللہ کتاب و سنت کی کچھ مختصر گفتگو کر کے بات کو ختم کیے دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوصلہ جو عطا کیا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ آپ ایک غم سے اس وقت چور تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے زخم پر مرہم رکھنے کے لیے صورت نازل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنی ماں بی بی آمینہ کے گھر ولادت بسعادت حاصل کی۔ پیر کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کے دودھ پلانے کی جب باری آئی تو اس وقت کے دستور کے مطابق مدینہ کی بستی سے کچھ عورتیں کرائے پر دودھ پلانے کے لیے آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمینہ کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت بی بی آمینہ نے دروازے کے پٹ کھولے اور پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس خاتون نے پوچھا بی بی کیا آپ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے؟ کہا ہاں ہمارے گھر بھی بچہ پیدا ہوا ہے۔ کیا آپ اپنے بچے کو ہماری گودی میں کھلانا چاہیں گی، دودھ پلوانا چاہیں گی؟ کہا ہاں۔ تو اس نے پوچھا، یعنی ایک عورت نے یہ پوچھا کہ اس بچے کا باپ کیا کام کرتا ہے؟ حضرت بی بی آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس بچے کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ وہ عورت یہ کہہ کر کے پلٹ گئی کہ جب بچے کا باپ ہی نہیں تو پھر ہم کو مزدوری کیا ملے گی؟ دوسری آئی، اس نے بھی وہی پوچھا، اس کو بھی وہی جواب ملا جو پہلی والی کو ملا تھا۔ تیسری آئی، وہ بھی وہی جواب پا کر واپس پلٹ گئی۔ واپس پلٹی نہیں، رب ان کو پلٹا رہا تھا کہ تم میرے نبی کو دودھ پلانے کی لائق نہیں ہو۔ میرے نبی کو دودھ پلانے والی خاتون دایا کا انتخاب بھی میں کرتا ہوں۔ آخر میں حضرت بی بی حلیمہ آئیں اور انہوں نے دروازے پر دستک دی اور حضرت بی بی آمینہ سے پوچھا، وہی جواب انہوں نے بھی پایا۔ ان کے دل میں بھی وہی خیال آیا کہ جب بچے کا باپ ہی نہیں تو کیا کریں گے؟ واپس پلٹی، پھر دل میں خیال آیا ذرا جانے سے پہلے ایک نظر بچے کا چہرہ تو دیکھ لیں۔ واپس پلٹ کر آئی، کہا بی بی آمینہ ذرا اپنے بچے کا چہرہ تو دکھلاؤ۔ کہا جب بچے کو دودھ ہی نہیں پلانا ہے بچے کا چہرہ دیکھ کر کیا کرو؟ کہا بچے کا چہرہ دکھلانے میں حرج کیا ہے؟ حضرت بی بی آمینہ نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے بچہ کیا دیکھا، آسمانوں کا سردار تھا جو زمین پر اتر آیا تھا، چاند تھا، ایسا حسین بچہ گویا کہ کبھی میں نے نہیں دیکھا۔
مزت الدہور وما اتین بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ۔ ماؤں نے جب اس بچے کو جنم دیا تو کہہ دیا ایسا بچہ جنم ہی نہیں دیا جا سکتا۔ بی بی آمینہ کے گھر پیارے نبی جب پیدا ہوئے، آپ کو دیکھ کر ماؤں نے کہا کہ ایسا بچہ دنیا میں جنم ہی نہیں دیا جا سکتا۔ ایسے حسین خوبصورت حضرت بی بی آمینہ سے حلیمہ سعدیہ نے کہا، بی بی آمینہ بچے کا باپ نہ ہو تو کیا ہوا، بچہ تو بڑا حسین ہے، میں اس کو دودھ پلانا چاہتی ہوں۔ بی بی آمینہ نے کہا، حلیمہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، تمہاری مزدوری میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہونے دوں گی، اور بچے کی خوب حفاظت کرنا، اس لیے کہ اوروں کے لیے اور بھی نشانیاں ہوا کرتی ہیں، میرے شوہر کی جانب سے میری یہ ایک ہی نشانی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ حلیمہ سعدیہ لے کر گئیں، جن کی سہیلیاں مدینہ کے چوراہے پر ان کی آمد کا انتظار کر رہی تھیں۔ حضرات گرامی، بی بی آمینہ پہنچی تو سب کہہ رہے تھے تم کس کا بچہ لے آئی ہو؟ میں فلاں سردار کا بچہ لائی ہوں، میں فلاں چودھری کا بچہ لے آئی ہوں، میں فلاں کا بچہ لے آئی ہوں، فلاں رئیس کا بچہ لے آئی ہوں۔ بی بی آمینہ کی باری آئی تو بی بی آمینہ نے کہا میں تو سب کا سردار اٹھا لائی ہوں، ذرا اپنے بچوں کو میرے بچے کے مقابلے میں رکھ کر دیکھو تو صحیح، کتنا حسین اور خوبصورت ہے۔ اور جب جانے لگی تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی وہ اونٹنی جن کی سہیلیوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ حلیمہ آئے گی تو چلیں گے، واپسی میں دیکھا تو حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی سب سے آگے ہے اور ساری سہیلیاں سب پیچھے ہیں۔ دیکھ کر پوچھا، حلیمہ کہیں تم نے سواری تو نہیں بدل لی؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا میں نے سواری تو نہیں بدل لی، شہسوار بدل گیا ہے، سوار کا چلانے والا بدل گیا ہے۔ یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی رحمتوں برکتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جس طرح آج ہم اس مسجد کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اصحاب کو علم دیا کرتے، ان کو سمجھاتے، سکھلاتے اور ان کے دلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکل کرنے کی کوشش کیا کرتے، تازگی بخشتے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے کام کا آغاز کیا تو آپ کے ساتھ اتنے لوگ بھی موجود نہیں تھے جتنے آج اس مسجد کی چھت کے نیچے موجود ہیں۔ ان مختصر سے رفقا کو لے کر کے آپ نے اپنی جانثاری کا کام شروع کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس میں وہ برکت دی کہ اللہ اکبر 20 پر 3 سال کے 23 سال کے مختصر سے عرصے میں الحمدللہ مکہ کی دور دراز علاقوں تک، عرب کے دور دراز علاقوں تک اسلام کا آوازہ پہنچ چکا تھا۔ عزیزان گرامی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جس طرح آپ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ دیکھیے ابھی اصحاب عزیمت کا، ابھی صاحب ایمان صحابہ کرام کا، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا، ان کا تذکرہ سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے ان شخصیات قدسیہ کے مقابلے میں ہم اپنے ایمان کو تول کر دیکھیں، پرکھ کر دیکھیں، موازنہ کر کے دیکھیں، تجزیہ کر کے دیکھیں کہ ہمارا ایمان آج کس خانے میں ڈالنے کے لائق ہے، اور صحابہ کرام کے ایمان کا وہ پرتو کیا تھا جو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ بس مختصر سی ایک حدیث آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی پسند کیا تھی، آج ہماری پسند کیا ہے، ان کے خیالات کا معیار کیا تھا، آج ہمارے خیالات کی سطحیت کیا ہے، ان کی وہ اعلیٰ ظرفی کیا تھی، ہماری کم ظرفی کی انتہا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ ان کو سمندر عطا کیا، انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ آج دین اسلام ہم کو سمندر دینا چاہتا ہے، وہ قرآن ہم کو سمندر بخشنا چاہتا ہے،
اور اس سے 2 بوند پانی ہم مانگ رہے ہیں؟ ایک چھوٹے سے بچے نے آپ کے اس پر رونق مجلس کا آغاز کیا تلاوت کلام پاک سے۔ ایک نو مسلم بچے نے، میرے بھائی اور عزیز دوستو، اللہ نے ہمیں بھی اولاد دے رکھی ہے، اللہ نے ہمیں بھی دولت دے رکھی ہے، کیا دینی تعلیم کے لیے نو مسلم بچے، معاشرے کے غریب بچے اور معاشرے کے مفلس اور قلاش بچے، تنگ دست گھرانوں کے بچے، اور جو گھروں میں ستاتے ہوں، پریشان کرتے ہوں، جن کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دماغ ساتھ نہ دیتا ہو، ایسے بچوں کے لیے دین منعقد کیا گیا ہے، دین کو رکھا گیا ہے، دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے دینی تعلیم کے ادارے بنائے گئے ہیں۔ کیا عجیب و غریب انتخاب ہے ہمارا، کتنی نامنصفانہ حرکت ہے ہم جو یہ کرتے جا رہے ہیں۔ دین کے لیے معاشرے کے انتہائی پسماندہ بچے دنیاوی تعلیم کے لیے، سائنٹسٹ بننے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، ذہین، فتین، مالدار، اونچے گھرانے کے بچے، یہ ہماری اعلیٰ ظرفی کی دلیل ہے کہ کم ظرفی کی؟ عزیزان گرامی، قرآن کے ساتھ، دین کی تعلیم کے ساتھ ہم نے جو ستم ڈھایا ہے، غیروں نے بھی ایسی حرکت نہیں کی۔ میرے بھائی اور عزیز دوست، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار ایمان کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے، اچانک فرماتے ہیں، اے میرے ساتھیوں، حبب الی من دنیاکم ثلاث، دنیا کی 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں، دنیا کی 3 چیزیں مجھ کو بہت پسند ہیں، الطیب والمرأة الصالحة وجعلت الصلاة قرة عینی۔ 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں، خوشبو مجھے بہت پسند ہے، معاشرے کی نیک اور صالحہ خاتون مجھے بہت پسند ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے قرار دیا ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ دنیا کی 3 چیزیں مجھ کو بہت پسند ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ ہم کو بہت پسند ہے، اور آپ کی پسندیدہ چیزیں سننے کے لیے ہم بےتاب ہیں، جلدی سے بتلائیے کہ آپ کی وہ 3 پسندیدہ چیزیں پوری کائنات کے اندر کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، الطیب، خوشبو مجھ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خوشبو مجھ کو بہت پسند ہے۔ آج ہمارا مسلمان بھائی اپنے منہ کو بدبو سے اور اپنے بدن کو بدبو سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، زردہ کھا کر کے، سگریٹ پی کر کے، بیڑی پی کر کے بدبو سے اپنے منہ کو بھی بھرنے کی کوشش کرتا ہے، اور مسجد کو بھی، مسجد کے طہارت خانوں کو بھی، مسجد کے وضو خانے کو بھی مقدر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، دنیا کی 3 چیزیں مجھ کو بہت پسند ہیں، الطیب، خوشبو مجھ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو آپ کے پسینے میں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی تھی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اپنی رضائی خالہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے جاتے، آپ فرماتی ہیں، میں دوپہر کی گرمی کی تپش سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے بہنے والے پسینے کو اپنی بوتل میں بھر لیتی، اپنے بچوں کو عطر کے طور پر، خوشبو کے طور پر استعمال کرتی۔ آپ سے کوئی مصافحہ کرتا تو دیر تک اس مہک کو اپنے ہاتھ میں محسوس کرتا۔ بعض اصحاب تو ایسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھتے تھے کہ پیارے نبی کدھر گئے ہیں، بس
جس راستے میں آپ کی مہک محسوس کرتے اس راستے سے چلے جاتے، آپ کی خوشبو کی مہک سے پتہ معلوم کر لیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اس قدر پسند تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو، عزیزان گرامی۔ اور اس کے علاوہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ الصالحہ، نیک اور صالحہ خاتون جو معاشرے کو مفید سبوت عطا کرے، اپنی گود کو سب سے پہلا مدرسہ بنائے اور بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ اپنی دعاؤں سے، گھر میں اپنی نماز کی عادت سے اپنے بچوں کو سجدوں کی عادت ڈال دے۔ ایسی خاتون، کیسی خاتون؟ ایسی نیک اور صالحہ خاتون جو دن بھر رات بھر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ڈرامے اور سیریل دیکھ کر اپنے بچوں کی معصوم عادت کو بگاڑنے والی ماں نہ ہو، بلکہ نماز پڑھتی ہوئی، دعائیں کرتی ہوئی اپنے بچوں کو بھی معصوم ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں مانگنے کی عادت ڈالتی ہو۔ ایسی خاتون، میری ماں اور بہنوں، کائنات کے امام نے تعریف کی ایسی عورت مجھ کو بہت پسند ہے جو معاشرے کو کچھ دیتی ہو، اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرتی ہو۔ جو ماں دن بھر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ڈانس دیکھتی رہے، اس کے بچے بھی ناچنے والے بنیں گے۔ اس کی کوکھ سے تربیت پانے والی اولاد گانا گانے والی، گانا سننے والی بنے گی، قرآن پڑھنے والی نہیں بنے گی۔ ہاں، جب تک ماؤں نے قرآن پڑھا، جب تک ماؤں نے کائنات کے امام کی حدیث سنی اور اپنی اولاد کو سنائی، باوضو اپنی اولاد کو دودھ پلائی، اس کی کوکھ سے محمد بن قاسم پیدا ہوئے، طارق بن زیاد پیدا ہوئے، خالد بن ولید پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے، قراء پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، حافظ قرآن پیدا ہوئے۔ میری ماں، آپ کی کوکھ سے انبیاء پیدا ہوئے۔ آج بات سچ ہے کہ پیغمبر تو نہیں پیدا ہو سکتے اس لیے کہ کائنات کے امام خاتم النبیین ہیں، لیکن میری ماں اور بہنوں، اپنی گود کو پہلا مدرسہ بنا کر آپ 100 ٹیچرز وہ کام مل کر انجام نہیں دے سکتے جو ایک ماں دے سکتی ہے، وہ کارنامہ انجام دے سکتی ہو، لیکن آپ نے اپنی حیثیت بھلا دی، اپنے مقام کو نہیں پہچانا۔ اللہ نے آپ کی دعاؤں میں کیا تاثیر دی ہے؟ وہ آپ کی دعا ہی تو تھی جس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کھوئی ہوئی بینائی کو واپس لوٹایا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی واپس ہوئی، ان کی ماں تھی، نماز تہجد پڑھ کر مصلی پر بیٹھ کر دعائیں مانگتی رہیں کہ اللہ تو اگر چاہے تو میرے بیٹے کی بینائی کو واپس لا سکتا ہے۔ صبح دم نماز فجر کے بعد خواب میں دیکھا ابراہیم علیہ السلام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کو خوشخبری سنا رہے ہیں، ماں، بی بی، تمہارے بچے کی بینائی اللہ پاک نے واپس لوٹا دی۔ حیران ہو کر اپنے بچے کو کیا دیکھا، آنکھیں چکا چوند چمک رہی ہیں، روشنی سے اس قدر بھرپور ہیں کہ ماں کی دعاؤں سے ملنے والی آنکھوں کی بینائی چاندنی کی روشنی میں بیٹھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی احادیث کو استخارہ کرتے ہوئے باوضو آپ نے ان احادیث کو قلم بند کیا، جس کو آج ساری دنیا متفق علیہ کہہ کر کے مانتی ہے۔ ساری دنیا بغیر اختلاف کے آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی احادیث کو بیان کرنے کو مستند مرجع و ماوا مانتی ہے۔ یہ کس کی دعائیں تھیں میری ماں اور بہن؟ یہ آپ کی دعائیں تھیں جن کی دعاؤں نے لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل دی، چاہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی تبدیلی ہو، چاہے وہ دنیا کے اندر ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آپ نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا،
آپ کی دعاؤں نے آج آپ دعا کے لیے عاملوں کے پاس جاتی ہیں، تعویذ فروشوں کے پاس جاتی ہیں کہ عالم صاحب، عامل صاحب ایسی تعویذ دیجئے میرا شوہر میرا اٹھایا اٹھے، میرا بٹھایا بیٹھے، میں کہوں اٹھے تو وہ اٹھے، میں کہوں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے، ایسی تعویذ دیجیے۔ میری ماں، آپ اپنے شوہر کی حلال کمائی کو عاملوں عالموں کے پاس جا کر حرام میں برباد نہ کریں، اس لیے کہ اللہ پاک نے آپ کی دعاؤں میں وہ تاثیر دی ہے کہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام ایوب انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی کی مہمانی مانگی تھی، اللہ نے قبول کر لی تھی۔ مکہ مکرمہ چھوڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں اور ساری حویلیاں سجی ہوئی، مدینہ منورہ کے سارے مالداروں نے اپنی حویلیوں کو سجائے ہوئے پیارے نبی کے استقبال میں کہ پیارے نبی کی مہمان نوازی کا شرف ہم کو ملے۔ سارے گھروں میں چرچے ہو رہے ہیں کہ پیارے نبی آ رہے ہیں، آپ کی مہمان نوازی ہوگی۔ ان گھروں میں ایک گھر غریب گھرانہ ام ایوب کا بھی تھا، ابو ایوب کا بھی تھا۔ ام ایوب کہتی ہیں ابو ایوب، اللہ اگر یہ شرف ہم غریبوں کو عطا کر دے، اللہ کی بارگاہ میں کیا کمی آ جائے گی؟ ابو ایوب نے کہا چپ رہو، کہاں وہ کائنات کے امام، کہاں ہماری ایک چھوٹی سی کوٹھی جس میں سامان بھی رکھنے کی جگہ نہیں۔ کہا ابو ایوب ناراض نہ ہو، ویسے ہی بات رکھنے کے لیے میں کہہ رہی ہوں۔ سب انتظار کر رہے ہیں، پیارے نبی تشریف لا چکے اور یہ اعلان فرما چکے کہ کوئی میری اونٹنی کو نہ روکے، میری اونٹنی وہاں رکے گی جہاں رب کا حکم ہوگا۔ آج میری اونٹنی کی مہار کسی اور نے نہیں، جبرائیل امین نے تھامی ہوئی ہے۔ اعلان سنا ابو ایوب نے، دوڑ کر گئے۔ ام ایوب پیارے نبی کی اونٹنی بڑے بڑے چودھریوں کے گھروں کے سامنے سے بھی گزر گئی، وہیں پر پیارے نبی کے ماموں کا گھر تھا، وہاں بھی نہیں رکی، اس لیے کہ پیارے نبی نے اعلان کیا ہوا ہے کہ میری اونٹنی کو کوئی نہ روکے، وہاں رکے گی جہاں رب کا حکم ہوگا۔ ام ایوب نے کہا جب فیصلہ رب پہ ٹھہرا ہے تو میں رب سے مانگ لیتی ہوں، سارے لوگ اونٹنی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، میں رب کو منا لیتی ہوں۔ سر سجدے میں رکھا، دعا کی اللہ وہ کائنات کے امام ضرور اور ہمارا چھوٹا سا مکان غریبوں کا ضرور، لیکن اللہ اگر یہ مہمان نوازی کا شرف تو ہم کو عطا کر دے تو تیری بارگاہ میں کیا کمی آ جائے گی؟ اے اللہ یہ سعادت ہم کو نصیب فرما۔ دعا کر رہی تھی، اونٹنی آئی تو رک گئی۔ صحابہ نے دیکھا اتنا چھوٹا سا مکان، ایک کمرہ نیچے ایک کمرہ اوپر، جہاں پورے طور سے سامان بھی نہیں رکھا جا سکتا، اونٹنی کو اٹھا لیا۔ ام ایوب کی دعاؤں میں تیزی آ گئی کہ اللہ اونٹنی میرے گھر کے سامنے سے گزر سکتی ہے تو میرے گھر کیوں نہیں آ سکتی؟ پھر اونٹنی پلٹ کے آئی، پھر صحابہ کرام نے اٹھا دیا۔ اللہ یہ شرف ہم غریبوں کو عطا فرما۔ پھر تیسری مرتبہ جب اونٹنی پلٹ کے آئی تو ابو ایوب کے پیروں میں سر رکھ دیا۔ پیارے نبی نے آواز دی ابو ایوب تم کو مبارک ہو، اللہ پاک نے اس میں میری مہمان نوازی کا شرف تم کو عطا کیا ہے۔ ابو ایوب نے آواز دی ام ایوب خوش ہو جاؤ، رب نے تمہاری سن لی۔ ام ایوب نے سر سجدے سے اٹھایا، پھر دوبارہ سر سجدے میں رکھا، کہا اللہ پہلا سجدہ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی مانگنے کے لیے، دوسرا سجدہ کرتی ہوں کہ تو نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ میری ماں اور بہنوں 28واں پارہ اٹھا کر پڑھیے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ان کے شوہر نے کہا تھا تو میری ماں کی طرح ہے، اور اس وقت ابتدا میں کوئی مرد اپنی عورت کو طلاق دینا چاہتا تو کہتا تو میری ماں کی طرح ہے تو طلاق ہو جاتی تھی۔ حضرت خولہ کے شوہر نے کہا کہ تو میری ماں کی طرح ہے۔ حضرت خولہ گھبرائیں، صحابہ کرام سے مسئلہ پوچھا۔ صحابہ کرام نے کہا بیوی اب تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہے۔
کہا میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ ایسا نہ کہو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر؟ اللہ کے بعد اس دنیا میں سوائے میرے شوہر کے میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ کہا بی بی مسئلہ تو ایسا ہی ہے۔ پیارے نبی کی خدمت میں گئی تو پیارے نبی نے بھی فرمایا کہ ماں مسئلہ تو ایسا ہی ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اصرار کرنے لگی۔ پیارے نبی نے کہا میں اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ آپ نے اپنے دروازے کے پٹ بند کیے۔ حضرت خولہ نے کہا اللہ، ہم دنیا میں مسئلہ پوچھتے تھے کائنات کے امام سے، دنیا کا یہ دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن اللہ تیری بارگاہ کا دروازہ تو ایسا ہے کہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا، اور تو نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میرے بندے ایمان کے ساتھ مانگیں تو میں ضرور ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرتا ہوں۔ ہاں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، گناہ گاروں کو تسلی دی ہے رب العزت نے کلام پاک کے اندر۔ میرے رؤوف و رحیم نبی میرے بندوں کو بتلا دیجئے، اگر ان کے گناہ بہت زیادہ ہیں، ان کی خطائیں بہت زیادہ ہیں، تو پھر میری رحمتوں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ان کے گناہ، ان کی خطائیں میری رحمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میری رحمتوں سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان سے کہیے کہ وہ آئیں، میرے دروازے پر دستک دیں، میرے لطف و کرم کو آزما کر دیکھیں، میری رحمتوں کو پکار کر دیکھیں، مجھے آزما کے دیکھیں۔ ان کے آنے میں دیر ہوگی، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ گھر سے بگڑ کر بھاگا ہوا نافرمان بیٹا کئی برس کے بعد گھر واپس آئے تو جدائی کا مارا باپ اپنے نافرمان بیٹے سے اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا جلدی رب العالمین اپنے گناہ گار بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے اپنی بخششوں کے، اپنی رحمتوں کے تذکرے جگہ جگہ قرآن کے اندر کر کے اپنے بندوں کو تسلی دی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتی ہیں اللہ تیری بارگاہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونے والا، اللہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ میرے خاوند نے ایسا کہہ دیا ہے اور اب وہ اس پر نادم ہے۔ اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ، ایک خاتون نے میرے دروازے پر دستک دی اور مجھ سے درد بھری فریاد کی ہے، آج کے بعد سے میں مسئلے کو تبدیل کر دیتا ہوں۔ آج کے بعد سے کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو کفارے کے طور پر وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آپ کی دعاؤں نے مسئلوں کو تبدیل کر دیا، آپ کی دعاؤں نے تاریک دلوں کو روشنی میں بدل دیا، آپ کی دعاؤں نے اندھوں کو بینا کر دیا۔ لیکن آپ اپنی دعاؤں کی حیثیت کو نہ جان کر اپنی مرادوں کو برلانے کے لیے عالموں کے پاس جاتی ہو۔ میری ماں، آپ کے متعلق کائنات کے امام نے کہا وہ عورت مجھے بہت پسند ہے جو نیک ہو، صالحہ ہو، رب کی عبادت گزار ہو، نبی کی اطاعت گزار ہو، اپنے خاوند کی اطاعت گزار ہو، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتی ہو، خاوند کے حقوق کو بھی ادا کرتی ہو، اس کے بچوں کی صحیح معنوں میں پرورش کرتی ہو، ایسی عورت مجھے بہت پسند ہے۔ تیسری چیز، جعلت الصلاۃ قرۃ عینی، نماز کو اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے۔ میرے بھائیو، آج وہ نماز جو کائنات کے امام کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، آج ہمارے جسم پر کس قدر بھاری ہے۔ آج وہ نیند توڑنے میں ہم کو کس قدر گراں گزرتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، ہم سے کب پیار تھا نیند تمہیں پیاری ہے، کس قدر گراں تم پر صبح کی بیداری ہے۔ چڑیا، بے زبان چڑیا، بے زبان مخلوقات صبح دم اپنے وقت پر اٹھ جاتی ہیں اور اللہ کو پکارتی ہیں۔ چڑیا چہچہاتی ہیں، ان کا چہچہانا رب کی تسبیح ہے۔ مینڈک ٹرٹراتے ہیں، ان کا ٹرٹرانا رب کی تسبیح ہے۔
ہوائیں چلتی ہیں سائیں سائیں کر کے، یہ ان کی تسبیح ہے۔ بجلیاں کڑکڑاتی ہیں، یہ رب کی تسبیح ہے۔ موجوں کا ٹکرا کر آواز نکالنا، یہ رب کی تسبیح ہے۔ لیکن لاؤڈ اسپیکر پر پکاری جانے والی اذان ہم کو بیدار نہیں کر سکتی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُ إِلَّا بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ کائنات کی ہر مخلوق اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کر رہی ہے، لیکن ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ عزیزان گرامی، کائنات کے امام نے اپنی 3 پسندیدہ چیزیں سنائیں، اپنی 3 پسندیدہ چیزیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 3 پسندیدہ باتوں کو سنا آپ کے اصحاب نے، آپ کے ستارگان انجمن نے، آپ کے جانثاران نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 پسندیدہ باتوں کو سنا، حیران ہوئے، خوشی سے اچھل پڑے، با ادب عرض کیا، اللہ کے حبیب گستاخی معاف کریں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کو آپ کے گوش گزار کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں گوش گزار کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ضرور جلد از جلد ان چیزوں کو بیان کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حبب الی من دنیا 3۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں مجھ کو بہت پسند ہیں۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض فرما رہے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بھی دل میں سوچ لیا کہ میں ابو بکر سے بہتر باتیں آج پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کمپٹیشن کس میں؟ دین میں۔ آج ہمارا کمپٹیشن، آج ہمارا مقابلہ بیٹی کی شادی کے سلسلے میں، بیٹے کو تربیت دینے کے سلسلے میں، بنگلہ بلڈنگ بنانے کے سلسلے میں۔ فلانے نے 2 منزلہ بنایا ہے، میں 3 منزلہ بنا کر کے بتاؤں گا۔ بیٹی کی شادی پر اس نے 2 لاکھ خرچ کیے ہیں، صرف 5 لاکھ کی شادی میں اپنی بیٹی کی کر کے بتاؤں گا۔ انہوں نے صرف بیگ دی ہے اپنے داماد کو، میں کار دلاؤں گا اپنے داماد کو۔ کتنی باراتیوں کو انہوں نے کھانا کھلایا؟ 500، 1000 باراتیوں کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ بیٹے، آپ کے دوست کو ان کے ابو نے 5000 کا موبائل دلایا ہے، بے فکر رہو، 25000 کا موبائل تمہیں میں دلاؤں گا۔ موبائل نہیں دلایا، موت خرید کر آپ نے دی ہے اپنے بچے کو، موت۔ آیا نہیں تھا اخبار کے اندر کہ اظہر الدین نے 8 لاکھ میں اپنی اولاد کی، اپنے بیٹے کی موت خریدی؟ نیکلس روڈ پر اپنی گاڑی دوڑاتا ہوا سڑک سے سر ٹکرایا، جاں بحق ہو گیا۔ دوسرے دن اخبار میں یہ سرخی چھپی، 8 لاکھ کی اظہر الدین نے اپنے بچے کو گاڑی نہیں دی، 8 لاکھ میں موت انہوں نے خریدی۔ آج عزیزان گرامی، کہیں غفلت میں، اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ۔ آج یہ صرف اظہر الدین کے بیٹے کی بات نہیں، ہم یہ سوچیں شفقت پدری کی عینک نکال کر کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کہیں نعمت کی شکل میں زہر تو نہیں دے رہے ہیں، محبت اور لاڑ میں غلو کرتے ہوئے اپنی اولاد کو قبر کے قریب تو نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور عزیز دوستو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج وہ نماز ہمارے لیے کس قدر گراں اور بھاری ہو چکی ہے۔ میرے بھائی اور عزیز دوستو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبروں میں سب سے افضل ہونے کا شرف بخشا، تمام امتیوں کے اندر افضل امت محمدیہ پورے
امتیوں کے اندر سب سے افضل شخصیت پیارے نبی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کائنات کی سب سے بڑی ہستی اللہ رب العزت کی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کے بعد، رب کائنات کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے بعد مقام بلند اللہ پاک نے کسی کو عطا کیا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب میری پسند یہ ہے، آپ مجھے پسند ہیں، النظر الی وجہک، النظر الی وجہک، انفاق مالی علی امرک بنتی فی بیتک، یہ تین چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ میرے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسندیدہ چیزیں فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ میں آپ کے چہرے پرانوار کو ہمیشہ دیکھتا رہوں، آپ کے چہرے پرانوار پر میری نگاہیں ہمیشہ جمی رہیں، اس لیے کہ کائنات کے امام نے فرمایا حالت ایمان میں جو نگاہیں میرے چہرے کو دیکھ لیں اللہ پاک اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ کیا ہستیاں تھیں، کتنی خوش نصیب تھی وہ ہستیاں جنہیں پیارے نبی کے رخ زیبا کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا، ان کے نصیبے کا کیا کہنا، مدینہ کی بستی کے ان ذرات کے مقدر کا کیا کہنا جو نبی کے قدموں کو چوما کرتی تھی۔ وہ سعادت مند پیغمبر جن کی رکاب وہ تھے کہ جبرائیل امین جن کی سواری کی رکاب کو تھامتے تھے، جب وہ مسکراتے تھے تو جنت کو جوانی مل جاتی تھی، غضب میں آتے تھے تو جہنم کو جولانی مل جاتی تھی، لب ہلاتے تو وہی کے پھول جھڑتے تھے، آپ کی پیشانی پر شکنیں پڑتی تھیں، لوگوں کے دلوں کو ہوک آ جاتی تھی، جن کے وضو کے قطروں کو صحابہ کرام زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہیتے صحابی کہتے ہیں النظر الی وجہک، ہماری بھی آج محبتیں ہیں کائنات کے امام کے ساتھ، جھوٹی محبتیں، بناوٹی محبتیں، زبانی جمع خرچ کی محبتیں۔ آپ کے اصحاب کی محبتیں حقیقی تھیں، اسی لیے وہ نبی کی محبت میں اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر لے کر پھرتے تھے، اور آج ہمیں جان اتنی پیاری ہے کہ صبح دم نبی کی محبت میں رب کی آواز پر بستر سے الگ ہونے کو ہم تیار نہیں۔ اور دوستو، اگر ہمارے دل میں ایمان کی رمق باقی ہو گردن کا کٹانا بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ دل ایمان سے خالی ہو 2 رکعت نماز پڑھنا بھی گرا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور عزیز دوستو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا النظر الی وجہک، آپ کے چہرے کو دیکھتے رہنا مجھے بہت پسند ہے، آپ کے اشارے ابرو پر اپنی دولت کو لٹا دینا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، آپ نے اعلان فرمایا کہ آج راہ خدا میں جہاد کے لیے جانا ہے، جس کے پاس جو کچھ پونجی ہو وہ جمع کرنا ہے۔ صدیق اکبر بھی لے آئے، عمر فاروق بھی لے آئے۔ جی، وہ جا کر کے بیوی سے نہیں پوچھتے تھے کہ میں نبی سے کہہ کر کے آیا ہوں، کیا میں نے ٹھیک کیا ہے؟ اللہ کے دین کے سلسلے میں بیوی نے کہا رک جا، ابھی آپ نے سنا نا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز واقعہ،
کہ بیوی نے تدبیر سکھلائی کہ میرے سرتاج مہمان رسول کو بھوکا نہیں بھیجیں گے، بچوں کو بھوکا سلا دیں گے، خود فاقہ کر لیں گے، ایسا مظاہرہ کریں گے کہ ہمارا مہمان بھر پیٹ کھا لے، اس کو احساس تک نہ ہو کہ میرا میزبان بھوکا ہے۔ یہ تربیت تھی کائنات کے امام کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اس قدر محبت تھی کہ آپ نے فرمایا النظر الی وجہک، آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور شاید اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ بعد اس دنیا سے رخصت ہونے کے بھی آج نبی کے پہلو میں سوئے ہوئے، آپ کے یار غار بھی، آپ کے جانثار فاروق اعظم بھی۔ میرے بھائی اور عزیز دوست، آپ نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی انفاق مالی علی امرک، آپ کے اشارے ابرو پر اپنی دولت کو لٹا دینا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور آپ نے ایسا کیا ہجرت کے موقع پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر ہیں، غار ثور کے اندر پہنچے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں سونے کی سلیں ہیں۔ ابو بکر اس سفر میں ان سونے کی سلوں کا کیا کام ہے؟ اللہ کے رسول، دشمن نے آپ کی گردن کا سودا کیا ہوا ہے، 100 اونٹ کا انعام رکھا گیا ہے، اگر کوئی دشمن اس لالچ میں آ جائے تو میں اس کو یہ سونے کی سلیں دے کر کے واپس کر دوں، اور آپ بحفاظت موجود ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جانثار کے بارے میں کہا تھا، ایک دفعہ صحن میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر نبی کے ران پر رکھے ہوئے اور آسمان کی طرف نگاہیں اٹھی ہوئی، ستاروں پر پڑی، پوچھ بیٹھی اللہ کے حبیب، آسمان پر اتنے ستارے جس کو کوئی گن بھی نہیں سکتا، کیا دنیا میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ ہاں عائشہ، ایک ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ کر۔ اللہ کے حبیب، وہ کون خوش نصیب؟ کہا وہ عمر بن خطاب۔ سہم گئی، ہمیشہ پیارے نبی فضیلت پر میرے باپ ابو بکر کا نام لیا کرتے تھے، آج عمر فاروق کا، فاروق اعظم آگے نیکیوں میں اور میرے باپ صدیق اکبر پیچھے، پھر میرے باپ ابو بکر کا کیا مرتبہ؟ کہا عائشہ، پوچھتی ہو صدیق اکبر کی نیکیوں کو، پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو۔ میرے یار غار ابو بکر نے جو راتیں غار ثور کے اندر میرے ساتھ گزاری ہیں، اس کے ایک لمحے کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی فاروق اعظم کی آسمان بھر کی نیکیاں۔ وہ مقام، وہ مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ فرماتے ہیں انفاق مال علی عمرک، آپ کے اشارے ابرو پر اپنی دولت کو لٹا دوں، کہا ہی نہیں کر کے بتلایا، اور آپ کے تمام جانثاروں کا یہی عالم تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اعلان کیا اللہ کی راہ میں جس کے پاس جو کچھ ہو لا کر کے جمع کریں، اور اسی وقت عبداللہ ذو البجادین عبد العزیٰ سے عبداللہ بن کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ عبد العزیٰ آپ کا نام تھا، چچا کی سرپرستی میں زندگی بسر کرتے تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو چچا نے اپنی دولت سے بھی بے دخل کر دیا، بلکہ آپ کے تن کے کپڑے بھی اتار دیے۔ ننگے بدن آپ اپنی ماں کی خدمت میں پہنچے، ماں نے ایک کمبل دی، آدھے سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانکا، لنگی بنا کر آدھے سے اپنے تن کو ڈھانکا، اور پیدل چل کر کے نبی کی خدمت میں پہنچے۔ بھوک کی شدت سے ہونٹ پھٹے ہوئے، گال چپکے ہوئے، آنکھیں اندر دھسی ہوئی، پیروں میں آبلے آئے ہوئے نبی کی خدمت میں پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا، سامنے دیکھا، کہا ساتھی کب آئے؟
کہا اللہ کے حبیب ابھی آیا ہوں، سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، دین بچا کے آیا ہوں۔ کہا سب کچھ لٹا کے آئے ہو، دین بچا کے آئے ہو تو فکر نہ کرو، جنت پا کے آ گئے۔ اسلام قبول کیا، نبی نے اعلان کیا جس کے پاس جو کچھ ہو اللہ کی راہ میں جمع کریں۔ سب کچھ لا کر کے جمع کیا جا رہا ہے۔ ایک صحابی آ رہے ہیں، ایک ساتھ کھجوروں کا لا کر جمع کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب کچھ نہیں تھا، آج ساری رات یہودی کے باغ میں نے مزدوری کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مال پر اس کو بکھیرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بہت رکھا ہے، کچھ نہیں تھا، ساری رات مزدوری کر کے لا کر کے پیش کیا ہے۔ پیارے نبی کی نگاہ عبداللہ ذوالبجادین پر پڑی، جن کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہا عبداللہ کس چیز نے آپ کو دکھ پہنچایا، کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے حبیب اس لیے روتا ہوں کہ آج سب کو دینے کے لیے اللہ کی راہ میں سب کچھ موجود ہے، کاش آج میرے پاس بھی کچھ ہوتا تو میں بھی دیتا، لیکن اللہ کے رسول قسم بخدا آج میں نے دیکھا کچھ نہیں تھا، ساری رات مزدوری کر کے ایک ساتھی آپ کی خدمت میں ایک ساتھ کھجور لا کر کے پیش کر رہا ہے، آج میرے پاس بھی ایک چیز ہے، میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ قبول کر لے۔ کہا عبداللہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے حبیب دینے کے لیے میرے پاس بس ایک جان ہی تو ہے، آج اللہ کی راہ میں اپنی جان کو لٹانا چاہتا ہوں۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ عبداللہ کو کسی کافر کی تلوار نہ چھوئے۔ اللہ کے حبیب آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ کافر کی تلوار میری گردن پر چلے اور میں منصب شہادت پہ فائز ہو جاؤں۔ کہا عبداللہ تم کو معلوم ہونا چاہیے، فی سبیل اللہ جو شخص نکل جاتا ہے، چاہے وہ بخار میں مرے، چاہے وہ حادثے میں مرے، چاہے وہ میدان جہاد میں مرے، وہ شہید کہلاتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ سفر پر جا رہے تھے جہاد کے کہ اچانک راستے میں طبیعت خراب ہوئی اور وہیں پر آپ جاں بحق ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کفن دفن کا حکم دیا۔ تدفین کی جب باری آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اترنے والے صحابی سے کہا عبداللہ کی میت کو نرمی کے ساتھ اتارنا، نرمی کے ساتھ، اس لیے کہ پیارے نبی کو اس نو مسلم عبداللہ ذوالبجادین سے اتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، بلند آواز سے عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر فاروق نے نماز سے سلام پھیرا تو ڈانٹی دی کہ عبداللہ تم کو اتنا بھی نہیں معلوم میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تم بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہو۔ پیارے نبی نے سنا، کہا عمر رک جاؤ، عمر رک جاؤ، نہ چھیڑو اسے یہ ستایا ہوا ہے، نہ چھیڑو اسے یہ ستایا ہوا ہے، جدائی کے صدمے اٹھایا ہوا ہے۔ عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ بڑی مصیبتیں سہ کر کے آیا ہوا ہے، بڑی مشکلوں سے اس نے اسلام کو قبول کیا ہے، اس کو دکھ نہ پہنچاؤ۔ اتنی محبت تھی پیارے نبی کو، اس لیے کہا نرمی کے ساتھ اتارو عبداللہ کی میت کو۔ تب بھی تسلی نہیں ہوئی، خود پیارے نبی قبر کے اندر اترے اور ان کی میت کو قبر میں رکھا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی تھے جن کی میت کو پیارے نبی نے قبر کے اندر رکھا۔ اور جب تدفین عمل میں آئی تو دعا کی اللہ عبداللہ مجھ سے راضی، میں عبداللہ سے راضی، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کاش اس عبداللہ کی جگہ یہ عبداللہ ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ پیارے نبی کی دعا کا مستحق ہو جاتا۔ تو عزیزان گرامی، بات جو بتلانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی اس انداز میں تربیت فرمائی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انفاق مالی علی امرک، آپ کے اشارے ابرو پر اپنی دولت کو لٹانا مجھ کو بہت پسند ہے۔ تیسری پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دوں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور آپ نے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا۔
میرے بھائی اور عزیز دوستو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ آپ نے کہا اللہ کے حبیب اگر آپ اجازت دیں تو میرے ساتھی ابو بکر نے کیا ہی بہتر اپنی پسندیدہ چیزوں کو بیان کیا ہے، میرے بھی دل میں دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، آپ اجازت دیں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا عمر ضرور کہو، تمہاری رائے پر اللہ قرآن اتارتا ہے، اللہ نے پیغمبر ہم کو بنایا، تمہارے صحن میں خدا قرآن کو نازل کرتا ہے، تم وہ خوش نصیب ہو، بتاؤ حق و باطل کے مثالی پے کر کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصوب الخلق۔ اللہ کے حبیب یہ 3 چیزیں مجھ کو بہت پسند ہیں، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تیسری چیز پرانا کپڑا پہن کر کے زندگی بسر کر دینا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ الامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ملت کے شاہی صفت ساتھیوں، اٹھو جوانوں ہمت کرو، اب دنیا کو راہ حق پر لگا دو، چھٹ جائے ظلمت سارے جہاں سے، شمع ہدا ایک ایسی جلا دو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ مجھ کو بہت پسند ہے۔ جانتے ہیں عمر بن خطاب کی اسلام لانے سے پہلے کی زندگی کی خواہش کو؟ آپ کے ساتھی نے آپ سے پوچھا عمر یار بتاؤ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا اسلام لانے سے پہلے یار میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرے پاس 100 اونٹ ہوں۔ 100 اونٹ، کچھ ذہن کام کر رہا ہے؟ کیا کہا؟ میرے پاس 100 اونٹ ہوں۔ اسی لیے ابو جہل نے 100 اونٹ کا لالچ دے کر انعام کے لیے عمر بن خطاب کو چنا تھا کہ یہ نوجوان 100 اونٹوں کی خواہش اپنے دل میں رکھتا ہے، لو 100 اونٹ چاہتے ہو تو نبی کی گردن لاؤ، 100 اونٹ لے لو۔ بدلے میں اللہ نے 100 اونٹ کے ایمان عطا کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کی صدق دلی کی بنا پر۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے 100 اونٹ ہو، ان کا دودھ دہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سکون کی زندگی بسر کروں۔ آج بھی نوجوان کی یہی خواہش ہوتی ہے نا، میرے پاس اچھی بیگ ہو، تیز رفتار بیگ، ایسی بیگ میں بازار میں جاؤں تو اس کی آواز کی طرف لوگوں کی نظریں لپکیں، بلیٹ کی آواز جب وہ ٹرٹراتی رہے، سیلنسر کی آواز پر لوگ کان دھریں، مجھے دیکھتا رہیں، اور اللہ مجھے اتنی دولت دے خرچ کروں تو ختم نہ ہو، کوئی مجھے پوچھے نہیں کہ کیوں خرچ کرتے۔ خوبصورت بیوی ہو، خوبصورت مکان ہو، خوبصورت کار ہو، بس میری زندگی گزر جائے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی خواہش تھی اسلام لانے سے پہلے، مگر اسلام لانے کے بعد، خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ، 22 لاکھ مربع میل، بہت بڑی اسلامی سلطنت کے فرما روا بننے کے بعد، بیت المال جن کے قدموں کے نیچے ہے، اس کے بعد آپ کا وہی ساتھی آپ سے پوچھتا ہے یار اسلام لانے سے پہلے میں نے آپ کی خواہش کو پوچھا تھا تو آپ نے بتایا تھا، اب تو مال آپ کے قدموں میں ہے، اب بتاؤ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ساتھی میری خواہش کو نہ پوچھو، الفاظ میں نہیں کہہ سکتا۔ کہا ساتھی بتاؤ تو صحیح۔ کہا ساتھی میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اس وقت تک سکون کی سانس نہ لوں، چین کی نیند نہ سوں، جب تک کہ دنیا کے چپے چپے میں اسلام کا پرچم نہ لہرا۔ اور اسی لیے تو اسلام دشمن بادشاہ برنارڈ شاہ نے کہا تھا اسلام کو 1 عمر کے بجائے 2 عمر مل جاتے تو پوری دنیا کے اندر سوائے دین اسلام کے کوئی دین نہ رہتا۔ آج بتاؤ ساتھیوں، دل پہ ہاتھ رکھ کر، دل اور دماغ کو کھنگال کر سنجیدگی کے ساتھ آپ کی کیا وہ خواہش ہے جو عمر بن خطاب کی اسلام لانے سے پہلے کی تھی، یا وہ ہے جو اسلام لانے کے بعد کی تھی؟ میرے بھائی اور عزیز دوستو،
یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہیں مردوں کی شمشیریں۔ آپ نوجوان انسانی سوسائٹی کا وہ اہم عنصر ہوتے ہیں جن کی بدولت قوم اور ملت کی زندگی شاہراہ ترقی پر گامزن رہتی ہے۔ نوجوان یقین محکم عمل پہ ہم اور محبت کا پیکر ہوتا ہے۔ آپ کی حیثیت اپنی قوم کے سلسلے میں وہی ہوتی ہے جو ایک بنیادی پتھر کو جاذب نظر بلڈنگ کے نیچے دبے ہوئے اس کو ہوتی ہے۔ جس طرح ایک بنیادی پتھر خود تو دفن ہو جاتا ہے، اپنے اوپر ایک خوبصورت بلڈنگ کو کھڑی کرتا ہے، آپ کی حیثیت اپنی قوم کو تعمیر کرنے کے سلسلے میں وہی۔ لیکن آج نوجوان سو رہا ہے، نوجوان کی غیرت کا فقدان ہے، آج نوجوان کا دل ایمان سے خالی ہے۔ آؤ میرے ساتھیوں، جینے کو تو سب جیتے ہیں، لیکن ایسی بھی زندگی کیا جس میں زندگی ہی نہ ہو، جس میں زندگی ہی نہ ہو۔ ایسی زندگی جیے شاداب اپنے خون سے کشتے حیات کر، گندم کی طرح خاک میں ملنے کی بات کر، وہ انقلاب اٹھا کے زمانہ دہل پڑے، ایجاد اپنے واسطے ایک کائنات کر۔ اسی لیے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، جوانی نام ہے جولانی کا، جان فشانی کا، جوانی نام ہے جان بازی کا، جیداری کا، جگرداری کا، برق کا، طوفان کا، انقلاب کا، سمندر کا سینہ چیر کر موتی نکال لانے کا، آسمان سے تارے توڑ لانے کا، پہاڑوں سے ٹکرا جانے کا، قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کا، موم بتی کی طرح اپنے آپ کو پگھلا دینے کا۔ لیکن آج نوجوان خواب خرگوش کی نیند سو رہا ہے، آج نوجوان کلبوں کو آزاد کیا ہوا ہے، لائبریری کو آباد کرنے کی اس کو توفیق نہیں ملتی، کلب کا ممبر بننے کے لیے اس کے پاس پیسہ موجود ہے، اپنے ساتھی کو سنیما دکھلانے کے لیے اس کے پاس پیسہ موجود ہے، اپنے ایمان کو جلانے کے لیے اس کے پاس پیسہ موجود ہے، تھیٹر کے اندر جا کر کے حیا نہیں آتی، گاڑی کے اندر پٹرول جلتا ہے، چولہے کے اندر لکڑی جلتی ہے، سنیما تھیٹر کے اندر مسلم نوجوان کا ایمان جلتا ہے۔ دوستو، آج ہم قوم کے فرزند کہلانے کے بجائے اس سے بہتر تھا ہم مر جاتے، مسلم نوجوان نہ کہلواتے۔ اسلام سے دور، اسلام پر عمل کرتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے، اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے ہم کو شان معلوم ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور عزیز دوستو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ آپ کی زندگی کا ٹارگیٹ مکان بنانا، گاڑی خریدنا، سواریوں پہ دوڑنا، خوبصورت بچی سے شادی کرنا اسلام لانے سے پہلے تھا، مگر اسلام لانے کے بعد کا آپ کا ٹارگیٹ یہ تھا کہ اسلام کے کونے کونے تک اسلام کی آواز کو پہنچا دیں۔ آج عیسائی دنیا یہ کام کر رہی ہے، مسلم دنیا سکون کی نیند سو رہی ہے۔ میرے بھائی اور عزیز دوستو، جاگیں جاگیں، دنیا کو جگائیں۔ جاگ اٹھے ہیں دیوانے، اب دنیا کو جگا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ والثوب الخلق، نیا کپڑا پہننا عزت میں اضافے کا باعث ہوتا، خلفائے راشدین ضرور پہنتے۔ عمر بن خطاب نے کہا پرانا کپڑا پہن کر کے زندگی گزار دو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 40 پیوند میں 18 پیوند میں نے دیکھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ کی بات ہے، جب آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا، بیت المقدس کو فتح کرنے سے پہلے دور دراز کا سفر آپ نے طے کیا تھا اپنے غلام اسلم کے ساتھ۔ جب بیت المقدس پہنچے تو آپ کے ایک ساتھی نے آگے بڑھ کر کہا امیر المومنین، آپ کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں، سفر کی وجہ سے بال بکھر گئے ہیں اور آپ کا چہرہ گدلا ہو گیا ہے،
فریش ہو جائیے، اور یہ لباس نیا سا ہم نے خریدا ہوا ہے، یہ لباس آپ پہن لیجئے، اس لیے کہ بڑے بڑے عیسائی سردار آپ کے استقبال میں کھڑے ہوئے ہیں، ان پرانے پھٹے کپڑے پیوند لگے کپڑوں میں آپ جائیں گے جس پر 4 چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ کے مقام میں کمی آ جائے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے کہا ساتھی، اگر تم جنگ بدر کے بدری صحابی نہ ہوتے، تمہاری پیٹھ ہوتی، میرا کوڑا ہوتا۔ بدری صحابی ہو کر مجھے دنیا داری کا سبق دیتے ہو؟ اللہ نے اسلام کے ذریعے ہم کو جو عزت بخشی ہے وہ کافی نہیں ہے؟ جو نیا کپڑا پہن کر کے اپنی عزت کا مظاہرہ کرنے کا سبق مجھ کو پڑھاتے ہو؟ وہ عمر فاروق، یہ تو بدری صحابی تھے۔ آپ کی بیٹی ام المومنین حفصہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان اچھا نہیں لگتا، اس وقت اللہ نے بہت خوشحالی مسلمانوں کو دے دی ہے، بیت المال میں خوب کپڑا ہے، بیت المال میں خوب مال ہے، ایک کپڑا وہاں سے آپ لے کر کے سلا لیجئے۔ نبی کی بیوی ہو کر مجھ کو دنیا داری کا سبق پڑھاتی ہو بیٹی؟ انکار کر دیا۔ ماں عائشہ کے پاس گئی، عائشہ آپ ہی کہہ دیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین حفصہ صحیح کہتی ہیں، ٹھیک کہتی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں عائشہ، کیا آپ کو وہ دن یاد نہیں؟ ایک مرتبہ آپ نے چادر ڈبل کر کے نبی کے لیے بچھا دی تھی، اس دن نبی کی تہجد قضا ہو گئی تھی، تو نبی نے صبح دم آپ سے کہا تھا عائشہ آج تم نے چادر کو دوہری کر کے کیوں بچھایا؟ میری تہجد قضا ہو گئی۔ کیا وہ دن یاد نہیں جو آج مجھ کو تم اچھا کپڑا پہننے کا سبق دے رہی؟ یہ بات سن کر خوب روئی ماں عائشہ۔ میرے بھائی اور عزیز دوستو، کائنات کے امام چاہتے احد پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بن جاتا، مگر دنیا کی کامیابی دولت کمانے میں نہیں ہے۔ دولت تو اللہ لنگڑے کو بھی دے دیتا ہے، دولت تو اللہ اندھے کو بھی دے دیتا ہے، دولت تو اللہ فٹ پاتھ پر چائے بیچنے والے کو بھی دے دیتا ہے۔ دولت کے لیے آخرت کو گنوا کر کے دولت حاصل کرنے کی کوشش کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائی اور عزیز دوستو، بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے، آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرانا کپڑا پہن کر کے زندگی گزار دوں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب میرے دونوں ساتھیوں نے کیا ہی پیاری باتیں ہمارے لیے عرض کی ہیں۔ اللہ کے حبیب مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں، 3 چیزیں مجھ کو بھی بہت پسند ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، عثمان تم میری 2 بیٹیوں کے داماد ہو، میری ایک بیٹی کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی کا نکاح میں نے تم سے کر دیا ہے، بتاؤ میرے ذوالنورین تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی کی اتنی محبت تھی کہ پیارے نبی جب جنگ بدر سے واپس آئے، آپ کے استقبال کے لیے سارے صحابہ تھے، لیکن آپ کی نگاہیں کسی اور کو تلاشتی تھی۔ ایک صحابی نے جرأت کر کے آگے بڑھ کر کہا، اللہ کے حبیب آپ کی نگاہیں رقیہ کو تلاشتی ہیں نا، آپ کی نگاہیں عثمان غنی کو ڈھونڈتی ہیں نا؟ اللہ کے حبیب ابھی ہم قبرستان سے واپس آ رہے ہیں، آپ کی بیٹی رقیہ وہاں جا چکی ہیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، آپ کی بیٹی بیمار جو تھی، آپ جب جنگ پر جا رہے تھے، بیمار بیٹی کو چھوڑ کر، ان کی تیمارداری کے لیے اپنے داماد کو چھوڑ کر، وہ بیٹی آج ہم سے رخصت ہو چکی ہے، ابھی ہم قبرستان سے واپس آ رہے ہیں، عثمان غنی وہیں پر موجود ہیں۔ پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دلونی علی قبرہا، مجھے میری بیٹی کی خبر بتلاؤ۔ قبرستان پہنچے، دعا کی، اللہ میں رقیہ سے راضی، رقیہ مجھ سے راضی، تو بھی رقیہ سے راضی ہو جا۔ پلٹ کے دیکھا، عثمان غنی ان کی آنکھیں غم سے سرخ ہو گئی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کندھے پر ہاتھ رکھا، تسلی دی، عثمان نہ رو، عثمان نہ رو، تمہارا نکاح ہو جائے گا،
کہا اللہ کے حبیب اس بات کا مجھے یقین ہے کہ میری شادی ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی مجھے بیٹی دے دے گا، لیکن اللہ کے حبیب آج کے بعد سے مجھے کون نبی کا داماد کہے گا؟ کل تلک جب میں بازار میں جاتا تھا لوگ کہتے تھے دیکھو وہ نبی کا داماد جا رہا ہے، آج کے بعد سے مجھے نبی کا داماد کون کہے گا؟ پیارے نبی آپ کے سینے سے آپ نے عثمان غنی کو لپٹا لیا، کہا عثمان غم نہ کرو، میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح تم سے کیے دیتا ہوں۔ جب ام کلثوم بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، پیارے نبی نے آپ کے غم کو مندمل کرنے کے لیے کہا عثمان 40 بیٹیاں رب مجھ کو دیتا، وہ مرتی جاتی یکے بعد دیگرے ان کو میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ کسی پیغمبر کے کسی امتی کو وہ شرف نہیں ملا جو پیارے پیغمبر کے امتی عثمان ذو النورین کو یہ مقام ملا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے عثمان جلدی سے کہو، جن سے پیارے نبی تکلف کرتے تھے، جب مجلس میں وہ آتے تھے تو آپ اپنے ران پر ہٹے ہوئے کپڑے کو ٹھیک کر لیتے تھے، صحابہ پوچھتے تھے ہم سب آتے ہیں آپ ایسا نہیں کرتے، عثمان سے اس قدر آپ حیا کیوں کرتے ہیں؟ پیارے نبی فرماتے فرشتے جس سے حیا کرتے ہوں رب کا پیغمبر حیا نہیں کرے گا؟ وہ عثمان۔ پیارے نبی نے فرمایا عثمان کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب حبب الی من دنیا ثلاث، 3 چیزیں مجھ کو بہت پسند ہیں، اطعام الجیران وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن۔ 3 چیزیں مجھ کو بہت پسند ہیں، بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا، تلاوت قرآن کرنا، یہ 3 چیزیں مجھ کو بہت پسند ہیں۔ اور الحمدللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات طیبہ میں یہ کامیں کی، ان امور کو انجام دیا۔ جب آپ دنیا چھوڑ رہے تھے آپ کے ہاتھوں میں قرآن تھا، آپ کی شہادتیں، آپ کی شہادت کی خون کی چھینٹیں قرآن پر پڑی ہوئی تھی۔ حسن زن ہے شاید اللہ قیامت کے دن آپ کو اٹھائے گا تو اسی قرآن کے ساتھ، اسی قرآن کی تلاوت کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن، قیامت کے دن لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، قرآن کا کثرت سے پڑھنے والا فرشتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ عزیزان گرامی، ننگوں کو پہنانا، بھوکوں کو کھلانا اور تلاوت قرآن کرنا، آج یہ چیز اس سے ہم کس قدر غفلت برت رہے ہیں۔ بھوکوں کو تو کیا کھلاتے، بھرپیٹ لوگوں کو کھلانے کے لیے ہمارے دل بےتاب ہیں۔ ولیمے کا کارڈ اس کو دیا جاتا ہے جو لینا نہیں چاہتا۔ MLA صاحب، کونسلر صاحب، آپ ضرور ہمارے ولیمے کی دعوت میں آئیں گے، ہماری عزت میں اضافہ ہو جائے گا، ہماری مجلس کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، فلانی میٹنگ کے اندر جانا ہے۔ اس کے اسسٹنٹ کو ہم نے رشوت پیش کر دی، بھائی آپ منا لیجئے، 10 منٹ کے لیے آپ ہماری دعوت میں آ جائیے، بس کافی، 10 منٹ کے لیے۔ غریب رشتہ دار گھر پر انتظار کر رہا ہے، شاید میرا بھائی بھول گیا مجھے کاٹ دینا، شاید عین ٹائم پر یاد آ جائے گا تو مجھے شاید فون کرے گا، لیکن نہ فون کی گھنٹی بجتی ہے نہ اس کی یاد دل میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بری دعوت وہ ہے جس میں نہ آنے والوں کو بلایا جاتا ہے، آنے والوں کو دھتکارا جاتا ہے۔ آج نہیں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ میرے بھائی عزیز دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اللہ کے حبیب مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ میرے داماد علی بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب اکرام الضیف، مہمان کی عزت کرنا مجھ کو بہت پسند ہے۔ دوسری چیز الجہاد بالسیف، الضرب بالسیف، تلوار سے جہاد کرنا مجھ کو بہت پسند ہے۔ الصوم بالسیف، سخت گرما کے موسم میں روزہ رکھنا مجھ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام یہ گفتگو فرما رہے تھے، اچانک جبرائیل امین آئے اور کہا اللہ کے حبیب
ارسلنی اللہ الیکم حین سمع مقالتکم. اللہ تعالیٰ نے جب آپ لوگوں کی یہ گفتگو سنی تو اللہ کو یہ گفتگو اتنی پسند آئی کہ رب نے مجھے آپ لوگوں کی خدمت میں بھیجا ہے کہ اللہ کی بھی 3 پسندیدہ چیزیں آپ کے گوشے گزار کر دوں، اور میں اپنی پسندیدہ چیزیں بھی آپ کے 3 گوشے گزار کر دوں. صحابہ کرام ہماتن گوش ہو کر کے بیٹھ گئے. اللہ کے حبیب جبرائیل امین جو آپ کو بتائیں گے جلدی سے ہم کو بھی بتلا دیجیے. جبرائیل امین نے کہا اللہ کے حبیب اللہ کی 3 پسندیدہ چیزیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو جو صلاحیت عطا کی ہو وہ بندہ اس صلاحیت کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صرف کرے، ایسا بندہ مجھ کو بہت پسند ہے. اللہ نے جوانی دی تو وہ اپنی جوانی کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. کسی بندے نے جو وظیفہ یاب ہو گیا ہے، ریٹائرمنٹ ہو گیا ہے، اپنے فرصت کے لمحات کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صرف کرے، اللہ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے. اللہ نے علم دیا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کو صرف کرے. اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے، دین کی سربلندی کے لیے اس کو استعمال کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے بندے مجھ کو بہت پسند ہیں. دوسرا الصبر عند الفاقہ، فاقے میں جو بندہ صبر کرتا ہے ایسا بندہ مجھ کو بہت پسند ہے. فاقے سے اللہ کی پناہ. فاقے پڑھتے ہیں کانپتے ہونٹوں کی فریاد بھی بک جاتی ہے. فاقے پڑھتے ہیں تو اولاد بھی بک جاتی ہے. فاقہ وہ بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصبر عند الفاقہ، فاقے میں صبر کرنے والا بندہ مجھ کو بہت پسند ہے. والبکاء عند الندامہ، شرمندگی کے وقت ندامت کے اشک بہانے والا بندہ مجھ کو بہت پسند ہے. میرے بھائیو، عزیز دوستوں، نوجوانوں، بہت گناہ ہم سے ہو چکے ہیں، بہت گناہ ہم سے ہو چکے ہیں. ہمارے گناہوں کے سبب جہنم کے آگ کے پہاڑ تیار ہو چکے ہیں. لیکن رب کہتا ہے ان گناہوں کے پہاڑوں کو بجھانے کے لیے شرمندگی کے 2 آنسو کافی، شرمندگی کے 2 آنسو کے قطرے کافی. عزیزان گرامی، اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، شرمندگی کا احساس کریں، اپنے رب کو منائیں. اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کریں کہ اللہ اب کے بعد کی جو زندگی گزرے گی تیری بندگی میں گزرے گی. ہم نے جوانی کو دیوانی بنا کر دیکھ لیا، مستانی بنا کر دیکھ لیا. اے اللہ، جوانی کو تیری بندگی کے خلاف گزار کر کے دیکھ لیا، لیکن آج کے بعد سے اللہ جو زندگی گزرے گی تیری بندگی میں گزرے گی. عزیزان گرامی، جبرائیل امین فرماتے ہیں اللہ کے حبیب میری 3 پسندیدہ چیزیں یہ ہے کہ مونس الغرباء، غریبوں کے ساتھ محبت کروں، یہ مجھ کو بہت پسند ہے. آج غریبوں سے کون محبت کرتا ہے؟ آج غریبوں کو ٹھکرایا جاتا ہے، جوتے کی نوک پر رکھا جاتا ہے، نظر حقارت سے دیکھا جاتا ہے. معاشرے میں ان کو کوئی مقام نہیں، معاشرے میں ان کا کوئی مرتبہ نہیں. میرے بھائی اور عزیز دوستو، کائنات کے امام کی عادت مبارکہ تھی کہ غریبوں کا دل بہلاتے تھے. نبی کے ایک غریب صحابی مارکیٹ میں چھوٹے چھوٹے سڑے گلے سامان بیچ کر کے زندگی گزارا کرتے تھے مدینہ کی مارکیٹ میں. ایک مرتبہ پیارے نبی پہنچے تو ازراہ مذاق پیچھے سے پیارے نبی نے ان کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، جس طرح ساتھی مذاق کرتے ہیں اس طرح. پیارے نبی کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو آنکھوں پر انہوں نے محسوس کیا اور کہا اللہ کے حبیب اس زمانے میں مجھ غریب سے سوائے آپ کے کون مذاق کر سکتا ہے؟ میں نے آپ کو پہچان لیا، اللہ کے حبیب آپ ہیں. پیارے نبی نے کہا ساتھی کیوں دل چھوٹا کرتے ہو، دل برداشتہ کیوں ہوتے ہو، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں. پھر ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے پیارے نبی نے کہا ارے بھائی، اگر اس ساتھی کی چیزیں تم کو پسند نہیں تو کم از کم ان کو خرید لو. ازراہ مذاق پیارے نبی نے کہا. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تڑپ کر کہا اللہ کے حبیب اتنا بڑا مذاق میرے ساتھ مت کیجیے. کہا ساتھی کیوں؟ کہا اللہ کے حبیب میری ان سڑی گلی چیزوں کا تو کچھ مقام ہے ساتھیوں کی نظر میں، میرا تو اتنا بھی مقام نہیں ہے، مجھ غریب کو کون خریدے؟ اللہ کے حبیب نے غریبوں کی دلجوئی کی ہے.
اسی لیے تو حضرت بلال کو کعبۃ اللہ کی چھت پر اذان دینے کی اجازت دی تھی مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے بعد، یہ بتلانے کے لیے کہ خدا کے گھر کا غلاف کالا، سیاہ رنگی بلال بھی ہے، خدا نہ دیکھے شکل کسی کی، عمل سے انسان کمال بھی۔ عزیزان گرامی، کچھ نہ دے غریبوں کو مگر گالی نہ دے۔ ذرا سوچو زمانہ بدل جائے تو کیا ہوگا؟ آج دولت ہمارے پاس ہے، دولت آج کسی کے گھر کی لونڈی تو کل کسی کے گھر کی، گھر گھر پھرنے والی یہ چیز ہے۔ آج دولت کے اوپر ناز کرتے ہوئے کسی غریب کو نظر حقارت سے دیکھیں گے، اس کا انجام بہت مہنگا ہوگا، بہت برا ہوگا۔ عزیزان گرامی، جبرائیل امین فرماتے ہیں مونس الغرباء، غریبوں سے محبت کرنا مجھ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسری چیز میری پسند یہ ہے کہ جو کثیر العیال ہو، جس کی آمدنی اس کو کافی نہ ہوتی ہو، اس تک میں امداد کے لیے اپنی رقم پہنچاؤں، اپنی مدد پہنچاؤں، یہ مجھ کو بہت پسند ہے۔ اور تیسری میری پسندیدہ چیز یہ ہے کہ ارشاد الضالین، راستہ بھٹکے ہوئوں کو راہ بتلانا مجھ کو بہت پسند ہے۔ عزیزان گرامی، صحابہ کرام کی عظمت آپ نے سنی، اور عزیزان گرامی ان کی پسندیدہ چیزیں بھی آپ نے سنی، اور کاشانہ نبوت کے تربیت یافتہ یہ صحابہ کرام تھے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ میرے بھائی اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انہی کو ہمیں آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی تاکید فرمائی ہے، تبھی ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، سکون چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہم گناہ گاروں کے لیے ایک روشنی کے مینار کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ہم دنیا میں سربلند ہونا چاہتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ دیکھنا چاہتے ہیں، معاشی، معاشرتی، ذاتی، اجتماعی، عدالتی، سیاسی مسائل کا حل چاہتے ہیں، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ جتنی جلدی دبستان سیرت رسول سے اپنی مشام جاں کو معطل کریں گے، اتنی جلدی قرار اور سکون ملے گا، ہماری مصیبتوں کا مداوع ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، سیرت صحابہ کو اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے نوجوانوں کو دین کا شغف عطا فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ دین کی قربت نصیب فرمائے، ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ بزرگ پیغمبروں کا اسوہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک جب تک زندہ رکھے، ایمان کی حالت پر رکھے، موت دے تو ایمان کی حالت پر دے۔ جن بھائیوں نے اس پروگرام کا انتظام فرمایا ہے، جن جوانوں نے اس میں حصہ لیا ہے، جن بزرگوں نے اس پروگرام کی سرپرستی فرمائی ہے، اللہ پاک ان کو اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا فاحسن الجزاء۔ آپ تمام کا میں شکر گزار ہوں، اور ذمہ داران کا بھی جنہوں نے مجھ دور افتادہ کو یہ سنہرا موقع عطا فرمایا کہ کتاب و سنت کی بات کچھ ان کے گوشے گزار کروں، جو میرے نامہ اعمال کے اندر وزن کا باعث بنے۔ اللہ پاک ہمارے آنے کو، کہنے اور سننے کو، اور آپ کے آنے کو، ماں اور بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں اپنے کام کاج مصروفیات کو چھوڑ کر، جوان بھائی بھی، بزرگ بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کے آنے، کہنے، سننے کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔